رضا ہارون صاحب، آپ سے یہ بتائیے گا کہ مودی کی یہ جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے، اب انل چوہان کی کتاب کا ریفرنس میں نے کوٹ کیا ہے، وہ ملٹری ڈاکٹرائن کا حصہ بن چکی ہے، تو کتنا خطرناک ہے یہ اقدام آپ کی نظر میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ خطرناک بھارت کے لیے خود ہے، کیونکہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی بیسڈ آن ریلیجن، اور وہ بھی اس کو سیاست میں لے کر آنا اپنے مذموم مقاصد کے لیے. یعنی ایک تو دین کی ترویج یہ ہوتی ہے نا کہ آپ بھائی چارہ بڑھانا چاہ رہے ہوں، فلاح بڑھانا چاہ رہا ہوں، انسان کی بہتری کے لیے دین کرتے ہیں. یہاں الٹا ہے. یہاں اپنے دین کو، اگر ان کا وہ دین ہے ہندوتوا، جو ان کا مذہب ہے جس کو وہ مانتے ہیں، اس سوچ کو وہ پروان بڑھا رہے ہیں مسلمانوں کی نفرت میں. یعنی اس ہندوتوا کے اندر اپنی آئیڈیالوجی میں کوئی ایسی کشش ان کو نظر نہیں آئی کہ وہ اس کشش کو سامنے لے کر آتے، اس کی اچھائیوں کو سامنے لے کر آتے اور اس کے ذریعے اس کی ترویج کرتے. تو ان کا تو سارا کا سارا بیس یہ کرتا ہے مسلم دشمنی، مسلمان دشمنی. بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے بھی جو سیاستدان ہیں، مسلمان سیاستدان، میں نام نہیں لینا چاہتا، ظاہر ہے آپ کی نالج میں ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں اس ہندوتوا کے ساتھ، جسٹ فار their سروائیول. اور اس سروائیول کی کوشش میں وہ اس آئیڈیالوجی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے اور ان کو کبھی شیلٹر پرووائڈ نہیں کرے گی. تو آج ہمیں شدت سے اس بات کا احساس ہو رہا ہے، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھ کر کہ آج سے 75-76 سال پہلے اور اس سے بھی پہلے جو رہنما تھے، بانیان پاکستان تھے، جو رہنما تھے، وہ کتنا آگے کا سوچ رہے تھے. یہ جو آج ہندوتوا کی آپ بات کر رہے ہیں باسی صاحب، یہ تو کوئی بہت پرانا فلسفہ تو بھارت میں نہیں آیا ہے نا، 8-10 سال مودی کے بعد کا یہ ہے. تو آپ ان لوگوں کی وزڈم کو دیکھیں، جو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب، ان کے رفقا، کہ کس طرح انہوں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ بھئی اب ہمارا گزارا ساتھ نہیں ہو سکتا. لیکن ایک بات جو میری ذاتی رائے ہے اس ایشو میں، یہ کہ بھی وہ جو کر رہا ہے نا، وہ تو خود ہی نیست و نابود ہوگا اور وہ اپنے کیے کی سزا بھی بھگتے گا. اور چونکہ اس کی سوچ منفی ہے اور تعصب پر مبنی ہے، اور تعصب بھی دین کی بنیاد پر ہے، تو اس کی سروائیول تو بہت مشکل ہے. وہاں بھی آپ کو پتہ ہے بہت توڑ پھوڑ ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے، جو ہمیں مئی کے مہینے میں ایک لازوال بے مثال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، اس کی کرامت سے جو ہمیں کامیابی ملی ہے بنیاد المرصوص آپریشن میں. جس طرح ہم نے ایک بظاہر نظر آتا تھا کہ جی یہ بھی ایک بہت بڑی فوجی قوت ہے، بہت بڑی اکنامک پاور ہے، اور اس نے اس کا مظاہرہ بھی کرنے کی کوشش کی حملہ کر کے. لیکن جو جواب دیا ہے پاکستان نے، اس نے لاجواب کر دیا ہے. اور آج پوری دنیا میں چاہے وہ امریکہ ہو، مغربی ممالک ہوں، یا ایون مڈل ایسٹ ہو، عرب ممالک ہوں، یا ہمارے پڑوسی ہوں، وہاں پاکستان کا قد کاٹ، عزت میں، وقار میں بہت اضافہ ہوا ہے. اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کی ڈیلز ہو رہی ہیں، آپ کے ایم یوز ہو رہے ہیں، آپ کے ایگریمنٹس ہو رہے ہیں. اور اب آپ کو اس دنیا کی جو پالیٹی ہے یا کمیٹی آف نیشنز ہے، اس میں ایک مقام آپ کو مل گیا. تو میں ایسے وقت میں کم از کم ہم کسی تعصب کا شکار نہ ہو جائیں. اور ہم انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں نظر رکھنی چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں ظاہر ہے ہمارا دشمن ہے، اس پہ نظر بھی رکھیں، اس کی توڑ بھی کریں، اپنی انٹیلیجنس کو بھی مضبوط کریں، دفاع کو بھی اور مضبوط کریں. فیلڈ مارشل صاحب ہمارا فخر ہیں، انہوں نے ہمیں فوجی کامیابی دلائی. نہ صرف وہ بلکہ ایئر فورس چیف، نیول چیف، ہماری افواج پاکستان، ہماری ریاست، ہماری حکومت، ہمارے وہ لوگ سیاسی رہنما بلاول بھٹو صاحب جیسے، جنہوں نے سفارتی محاذ پر وہ جنگ لڑی، سفارتی محاذ پر جیتا. پوری قوم سوشل میڈیا پہ تھی، اپنے اپنے انداز سے تھی. اور اس دوران آپ نے دیکھا کہ انڈیا کا نیٹ ورک اور میڈیا جو ہے وہ کارٹون نیٹ ورک کا نمونہ پیش کر رہا تھا. مطلب آج اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور یہ مدبرانہ جو انداز ہماری میڈیا نے اپنایا. سو ملٹیپل سٹیجز پر جب آپ کو کامیابی ملتی ہے نا باسی صاحب، تو پھر آپ کو اس کامیابی کے اوپر جو اس کے ساتھ جو اپرچونیٹیز آتی ہیں آپ کے پاس، چاہے وہ معاشی ہوں یا دیگر ہوں، سیاسی ہوں یا علاقائی ریجنل سٹیبلٹی کے اندر آپ کا جو ہے وہ بڑھتا ہوا رول ہو، اسے ہمیں اڈاپٹ کرنا چاہیے. کہ ہمیں اس طرف زیادہ اپنا دھیان بھی رکھنا چاہیے، زور بھی رکھنا چاہیے، اس کی پروپیگیشن بھی. پاکستان کے طوفان اور مودی کے ہذیان پہ بات ہو رہی ہے. رضا ہارون صاحب یہ بتائیں کہ کسی بھی ملک کی لیڈرشپ بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، اسٹیٹ کی ریپریزنٹیٹیو ہوتی ہے. نریندر مودی کی سپیچ آپ لوک سبھا میں دیکھیں
تو نہ ٹرمپ کی بات ہوئی نہ طیارے گرانی، حالانکہ اپوزیشن نے پے در پے الزامات لگائے. کبھی وہ جو ہے وہ رشیا کال کرتے ہیں، وزٹ پلان کرنے کی بات کرتے ہیں، کبھی کسی کو بھیجتے ہیں، اجیت ڈوول کو. منتیں ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں، اور ان کی جو ایک دماغی کیفیت کی کچھ سمجھ نہیں آئی کہ پاکستان میں جب چاہیں گے ٹارگیٹڈ آپریشن یا آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، جاری ہے. وہ کیسا سندور ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہاں جاری ہے؟ بلکہ ان کے اپنے ہیلی کاپٹرز جو ہے وہ فوجی انسکلڈ، ان پروفیشنل ہے، نان پروفیشنل، آئے دن گرتے تباہ ہوتے ہیں. جھارکھنڈ میں ان کی پوری بستی اڑ گئی. اپنا انفراسٹرکچر ان کا اتنا مضبوط نہیں ہے. غربت کا یہ عالم ہے کہ 60% سے زیادہ ہندوستانی خط غربت سے نیچے ہیں. تو پھر پاکستان کو صرف یہ لفظی گولہ باری، دھمکیاں، کیا سمجھتے ہیں آئسولیشن کا شکار ہے مودی کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی ساکھ مغرب میں بھی، سینٹرل ایشیا میں بھی، ہر طرف اس کو دیکھ کے بھوکلا گئے ہیں؟ میرے خیال میں بھوکلاہٹ ہے، اور چونکہ بھوکلاہٹ کے پیچھے ایک شکست ہے، اور شکست بھی بدترین ہے، شرمناک ہے. رافیل جب گرے تھے تو اگر اس کو ایکسیپٹ کر لیتے، جس کا ڈینائل کرتے رہے، اگنورنٹ شو کرتے رہے، اور پھر ساری عالمی دنیا نے، عالمی برادری نے، عالمی نیوز ایجنسیز نے، یہاں تک کہ وہ طیارے بنانا انہوں نے کہیں نہ کہیں اس کا ایکسیپٹنس بھی کیا، تو وہ جو ان کی سبکی ہوئی ہے، اور جو اس قوم کا، اس کی لیڈرشپ کا جو چہرہ سامنے آیا ہے، میرے خیال میں اس کی وجہ سے آئسولیشن میں گئے. اب مودی صاحب یہ وہ مودی صاحب پاپولیرٹی میں اس وقت نہیں ہے، اور انہوں نے میسو شکست کھائی ہے. اس کے بعد وہ نیریٹو نہیں بنا سکے، جواب نہیں دے سکے. پھر آپ ٹرمپ صاحب کا دیکھیں نا، کہ ٹرمپ صاحب نے تو ان کو بالکل گیمز کا پیریڈ بنایا ہوا ہے. جب مرضی آتی ہے اگلے دن ان کو جو ہے وہ 30-35 دفعہ تو ان کو کہہ چکے کہ انہوں نے سیز فائر میرے کہنے سے کیا، پاکستان تو گھس کے مار رہا تھا تو میں نے روکا ان کو. پھر ہر چیزوں پہ جو ٹیرف میں لگا رہے ہیں. آج پاکستان، باشی صاحب یہ دیکھیں نا، اس میں ہم سب تو کوشش کرتے ہیں، رحمت تو اللہ دیتا ہے، بالکل برکتیں تو وہاں سے آتی ہیں. آج اس کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ ایک ایسی اسٹریٹجک یونیک ترین لوکیشن میں اپنی ہسٹری کی، کہ آپ کے امریکہ سے بھی ایک اچھے ٹرمز ہیں، آپ کے چائنا سے بھی اچھے ٹرمز ہیں، چائنا کے ساتھ ہمارے ظاہر بہت ہی گہرے ریلیشن شپس ہیں، آپ کے رشیا سے بھی معاملات ہیں، ڈپلومیسی. تو ڈپلومیسی میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ چاروں طرف ہے. عرب ممالک ایک طرف ہو گئے، یہ سارا ریجن. پھر آج آپ دیکھیں ایران بھی چاہ رہا ہے کہ وہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بنے، یعنی ایران یہ بیلٹ اینڈ روڈ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اس میں آ رہا ہے. تو اکنامک کوریڈور کی پوزیشن آگے مستقبل میں مضبوط ہوتی نظر آ رہی ہے. آئل کی ایکسپلوریشن آپ کے یہاں ہونے جا رہی ہے. یونین جو ہے، یورپین یونین، وہاں سے آپ کے تعلقات اچھے ہیں. تو اب ایک گلوبلی آپ ایک بہت ہی ہسٹری کی یونیک سچویشن میں آ گئے ہیں کہ آپ کے جتنے دنیا کے سپر پاورز ہیں ان سے، جو دنیا کے اکنامک پاورز ہیں ان سے اچھے تعلقات ہیں. پھر یہ جو آپ کا یہ والا بارڈر ایریا تھا افغانستان کا، ایران کا، جو کہ بہت امپورٹنٹ تھا سیکیور ہونا، باہمی تعلقات سے، باہمی نیگوزیشن سے، ڈپلومیسی سے، وہ آپ نے کیا ہے جو نظر آ رہا ہے ہوتا ہوا. تو یہ پورا ایک ٹریڈ روٹ بھی ہے، اور یہ ٹریڈ روٹ اگر ایران کے تھرو جاتا ہے اور ہمیں وہ دوسرا پورٹ بھی مل جاتا ہے، تو آپ سمجھیں بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے BRA کا، یہ اس کا بڑا تیزی سے اس پہ کام شروع ہو جائے گا. تو ون آف دا بینیفٹس آف بینگ ان دا سچویشن، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو مبارکباد کے مستحق ہیں، ایک تو پاکستان کے عوام ہیں کہ ان کا جذبہ، ان کا اپنے اداروں کے پیچھے کڑانا. پھر سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں جو فیلڈ مارشل صاحب کا رول رہا ہے، جس طرح سے انہوں نے ڈپلومیسی کی ہے، جس طرح سے انہوں نے ملٹری اسٹریٹجی کو ایگزیکیوٹ کروایا، اور جس طرح ان کے تمام ساتھیوں نے، چاہے وہ ایئر فورس چیف ہوں یا نیول چیف ہوں یا دیگر ادارے ہوں، DGISI ہوں، ان سب نے مل کر جو ایک جوائنٹ ایفرٹ کی. میں بالکل اگری کرتا ہوں ہمارے ڈیفنس ایکسپرٹ سے کہ اگر آپ ہوا میں رد عمل دے رہے ہیں اور اسٹرائک کر رہے ہیں تو گراؤنڈ پہ مضبوطی ہوگی تو آپ ہوا میں یہ کام کر رہے ہیں نا. اسی طرح آپ کے پانی محفوظ ہوں گے تو آپ یہ کام کر رہے ہوں گے. تو آپ نے کسی کارنر سے انڈیا کو اندر آنے نہیں دیا، اور روکا بھی اور جواب بھی دیا. دوسری طرف ہماری حکومت کا رول بھی بہت اچھا رہا ہے. آپ یاد کریں جب یہ سارا مسئلہ شروع ہوا تھا پہلگام کا، جس کی بنیاد پہ سارا ہمیں وہ اتنا جھوٹا پروپیگنڈا تھا اور اتنا گھٹیا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر نے اور ہمارے ریاست کے تمام اداروں کے سربراہان نے بیٹھ کے سوچا اور کو جواب دیا، اور بہت زبردست ڈپلومیٹک جواب تھا کہ ٹھیک ہے جی، آپ کا الزام ہے، آئیں، کوئی نیوٹرل فورم پہ ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں. آج کے دن تک عباسی صاحب جو آپ بول رہے ہیں نا آئسولیشن کا شکار ہے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہزیمت کا شکار ہے، شرمناک اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، وجہ یہ کہ آج تک وہ پہلگام کا ایک
رتی برابر ثبوت کسی کمیونٹی کے سامنے چھوڑیں جی، اپنے ملک کے سامنے نہیں کہہ سکے. اب تو ان کے ملک سے آوازیں آنی ہے نا. کانگریس کہتی ہے کہ یہ تو اپنے ہی لوگ تھے، اندر کے لوگ تھے، وہ تو کہہ رہے ہیں نریندر سرنڈر. تو یہ ملٹیپل فیکٹرز ہیں جس میں مستقل جو ہے وہ بھارت کو اور خاص طور پہ مودی سرکار کو اپنی پالیسی کی وجہ سے، اپنی تعصبانہ سوچ کی وجہ سے، اور یہ کرنی کی بھرنی ہے نا. مطلب ظلم و ستم تو مودی کے ہاتھوں میں تو خون رنگا ہوا ہے نا، مسلمانوں کے خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. ہم گجرات بھول گئے کیا؟ ہمیں سب یاد ہے. تو وہ تب اللہ تعالیٰ بھی تو رسی جب ڈھیل دیتا ہے اور جب کھینچتا ہے نا باسی صاحب. تو آج وہ سچویشن ہے جس کا آپ آئسولیشن کہہ رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ اس کا مقدر تھا. دنیا میں دکھا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم جو ہو، تمہاری رسی میں کھینچ رہا ہوں، اور تمہیں بھی جو اب تم دیکھنا یہ مودی عبرت کا نشان بنے گا. باسی صاحب آپ دیکھتے جائیے گا، بے گناہوں کے ہاتھ خون سے اس کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں. جو اس کو ملی ہیں روٹیاں کھانے کے لیے اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں، وہ اس سے ہضم نہیں ہو رہی، حلال نہیں کی. یہ بتائیے کہ آگے کیا دیکھتے ہیں فیوچرسٹک؟ ہندوستان کوئی ناپاک ارادہ کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ہندوستان سے ہمیں ہمیشہ محتاط ہونا ہوگا، اور وہ ہمیشہ وہ ان ایکسپیکٹڈ بالکل کرے گا، اور ہمیں اسی طرح ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے ہوں گے کہ ہمیں محتاط رہنا ہوگا. ضرورت ہمیں شروع میں ہمارے دفاعی تجزیہ کار نے، یا مجھے یاد نہیں رہا کس نے کہا تھا، بہت امپورٹنٹ بات ہے باسی صاحب، کہ جہاں ہماری افواج پاکستان، ریاست پاکستان کے ادارے ہماری حفاظت کر رہے ہیں، سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہماری حکومتیں ہیں، وہیں ہمارا ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنی فالٹ لائنز جو ہمارے درمیان تفرقے ڈالے ہوئے ہیں، جو ہمارے درمیان نفرتیں پھیلا رہے ہیں لوگ، جو قومی دنوں پہ جو ہے وہ مظاہرے پروٹیسٹ کر کے یا عوام کے دلوں میں اپنی افواج پاکستان کے خلاف ایک ایسے وقت میں جو ہے وہ اس کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ہمیں ان سے محتاط ہو کے ان کو بھی سمجھانا ہوگا. ٹھیک ہو گیا. ہمیں اپنی فالٹ لائنز کو منیمائز کرنا ہوگا، کم کرنا ہوگا اور ختم کرنا ہوگا. یہی وہ طاقت ہے عوام کی جو کہ افواج پاکستان کو میں اور آپ